بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، انہوں نے عرض کی، احب ان اکون من احباء اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بندوں میں سے ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، جن سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرتے ہیں نا، میں ویسا بن جاؤں کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں۔ قال، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احب ما احب اللہ ورسولہ، تم وہ پسند کرو جو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں، وابغض ما ابغض اللہ ورسولہ، اور جسے اللہ اور اس کا رسول ناپسند کرتے ہیں تم بھی اسے ناپسند کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کی پسند کو پسند، اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو پسند کرو، اللہ اور اس کے رسول کی ناپسند کو ناپسند کرو تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ قال احب ان اکون آمنا من سخط اللہ، عرض کی یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، ناراض نہ ہو، اس کی ناراضی سے بچ جاؤں۔ قال لا تغضب علی احد تامن غضب اللہ وسخطہ، ایسا کرو کہ کسی پہ غصہ نہیں کیا کرو، تم اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی سے بچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، یہ بڑا مشکل کام ہے جی، بات بات پہ ہمیں بھی غصہ آ جاتا ہے، غصہ برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو دنیا میں بندہ اگر غصہ برداشت کرے گا، قیامت کے دن رب اسے اپنے غضب سے بچا لے گا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے جی۔ ویسے ہمارے گزشتہ بزرگان دین بڑی بڑی باتوں پہ غصے کو برداشت کر جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ اللہ۔ قال احب تستجاب دعوتی، عرض کی یا رسول اللہ، چاہتا ہوں ایسا بن جاؤں کہ میری دعا قبول ہونے لگے، میری دعا قبول ہو جایا کرے، وہ رد نہ ہو۔ قال، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اجتنب الحرام تستجب دعوتک، حرام سے بچ، تیری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ سبحان اللہ، ایک ہی نسخہ بتایا ہے، صرف ایک ہی نسخہ کہ حرام سے بچ۔ رزق کے بارے میں بندے کو جتنا آج کل ہم بے پرواہ ہو گئے ہیں نا، اتنا ہونا نہیں چاہیے۔ ویسے رزق کے معاملے میں بندے کو بڑا حساس ہونا چاہیے کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ تو حرام رزق سے بچنے والا شخص مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا بنتا ہے کہ رب اس کی ہر دعا قبول کرنے لگتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے سعد، حرام سے بچو، جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ پڑ گیا وہ 40 دن تک قبولیت سے محروم ہو گیا۔ اللہ اللہ، 40 دن تک نہ دعا قبول نہ عبادت قبول، ایک لقمہ حرام کا چلا جائے، اور جس کا کھانا پینا سونا جاگنا بیٹھنا اٹھنا وہی سارا کچھ حرام میں، اس کا کیا حال ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے راستے میں ایک شخص کو دیکھا، ہاتھ اٹھائے زار و قطار رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی رقت انگیز دعا سنی تو آپ کو اس پر رحم آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ ہے، رو رو کے یا تو یہ مر جائے گا یا اس کی حالت غیر ہو جائے گی کہ یہ اتنی دعائیں کرتا ہے، تو عرض کی یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے کلیم، اگر یہ اتنا روئے کہ روتے روتے اس کا دم نکل جائے، اور یہ اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کرے کہ آسمان کو چھونے لگے، میں تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، چونکہ یہ حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، اور اس کے گھر میں بھی حرام ہے، اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ حالانکہ روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، لیکن حرام کی وجہ سے وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ قال احب اللہ یفضحنی اللہ علی رؤوس الاشہاد، عرض کی یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سر عام مجھے رسوا نہ کرے، ساری مخلوق کے سامنے مجھے رسوا نہ کرے۔ قال، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احفظ فرجک کی لا تفضح علی رؤوس الاشہاد، اپنی عصمت کی حفاظت کر تاکہ قیامت کے دن سر عام رسوا نہ ہو۔ اللہ اکبر، عصمت کی حفاظت کر،
جائز الحلال طریقہ اپنا، اس کے سوا بدکاری کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سے بچ، بدکاری سے بچ۔ تو بدکاری سے بچنا، جو چیزیں بدکاری تک لے کر جاتی ہیں، بدکاری پر ابھارتی ہیں، ان سے بھی بچے گا تو عصمت کی حفاظت ہوگی۔ مکہ المکرمہ میں ایک خاتون کے بارے میں پڑھا کہ انتہائی اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال سے نوازا تھا۔ ایک دن اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو اس کو اپنا حسن اچھا لگا، تو شوہر سے کہنے لگی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چہرہ اگر کوئی دیکھے تو وہ فطرے میں نہ پڑے؟ تو اس کے شوہر نے کہا ہاں، ایک ہستی ایسی ہے یہاں پہ جو وہ فطرے میں نہیں پڑے گی۔ اس نے کہا کون؟ تو شوہر نے کہا عبید بن عمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مکہ میں بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ اس نے کہا اگر مجھے اجازت دیں تو میں ان کا امتحان لوں؟ شوہر نے کہا جاؤ لے لو تم امتحان۔ تو وہ چلی بناؤ سنگھار کر کے، پردہ وغیرہ کر کے حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسجد حرام میں گئی، بظاہر مسئلہ پوچھنے کے لیے گئی، اور ان سے جا کے عرض کی کہ مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، لیکن تنہائی میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ تنہائی میں ہوئی تو چہرے سے نقاب الٹ دیا، اور پھر باتوں میں انہیں بہلانے پھسلانے لگی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا میں آپ کے فطرے میں مبتلا ہو گئی ہوں، میری یہ آرزو ہے، میری یہ خواہش ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھا میں تمہارا کام کر دوں گا، لیکن مجھے چند سوالوں کے جواب دینا، اور جو بات میں پوچھوں گا مجھے صحیح سچ بتانی ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے کہا میں سچ کہوں گی، بولیں کیا؟ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس وقت ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے، کیا اس وقت تم اس کام کو پسند کرو گی؟ اس نے کہا نہیں، اس وقت تو نہیں پسند کروں گی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب قبر میں فرشتے عذاب کے آئیں گے تو کیا اس وقت تم پسند کرو گی؟ اس نے کہا نہیں، اس وقت بھی پسند نہیں کروں گی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تو کل جب میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، حساب کتاب ہوگا، تو کیا تم اس وقت پسند کرو گی اس کام کو؟ اس نے کہا نہیں، اس وقت بھی نہیں پسند کروں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب میزان پہ نامہ اعمال تولا جائے گا تو کیا تم پسند کرو گی اس وقت اس کام کو؟ اس نے کہا نہیں، اس وقت بھی پسند نہیں کروں گی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب قیامت کے دن نامہ اعمال لوگوں کو دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کیا تم اس وقت اس کام کو پسند کرو گی؟ اس نے کہا نہیں، اس وقت بھی پسند نہیں کرو گی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پل صراط پر گزرتے ہوئے جب لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے اور جنت میں جا رہے ہوں گے، کیا تم اس وقت اس کام کو پسند کرو گی؟ اس نے کہا نہیں، اس وقت بھی پسند نہیں کروں گی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پھر اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، اللہ کی اطاعت کر، اللہ تمہیں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ اسی وقت واپس گھر پلٹی، شوہر کے پاس گئی، شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ امتحان لینے گئی تھی، کیا ہوا؟ اس نے کہا تم بھی نکمے ہو، میں بھی نکمی ہوں۔ وضو کیا اور نماز اور روزہ اور عبادات میں شروع ہوئی، تا دم آخر عبادت پہ مصروف رہی۔ سبحان اللہ۔ اللہ عصمت کی حفاظت کرنے والوں پہ رب اپنا فضل فرما دے تو فرما دے، ورنہ اس فتنے سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ۔ اگلا سوال اس نے کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی احب ان یستر اللہ علیہ عیوبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا استر عیوب اخوانک یستر اللہ علیک عیوبک، تم اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کتنا آسان سا کام بتایا جی۔ جتنے سوال اور جواب آپ نے سنے ابھی تک، یہ 19 آپ نے سنے ہیں، ان میں سے کوئی ایک جواب بھی ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہو جو ہم میں سے کوئی کر نہ سکتا ہو؟ کوئی بھی جواب ایسا نہیں، سب ایسے، چھوٹا بڑا مرد عورت سب کر سکتے ہیں۔ 2-3 سوال رہ گئے، 4 سوال رہ گئے، سماعت فرما لیجیے۔ قال ما الذی یمحو عنی الخطایا، عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جو میری خطاؤں کو مٹا دے گی؟ قال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدموع والخضوع والامراض، فرمایا الدموع رونا، آنسو، آنسو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں،
الخضوع، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری، گر گڑانا، اللہ سے ڈرنا، اور تیسری چیز فرمایا والامراض، اور بیماریاں۔ بندہ بیمار ہوتا ہے تو بیماریاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ ان بیماریوں پہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرض کی ایو حسنۃ افضل عند اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے ہاں کون سی نیکی افضل ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسن الخلق والتواضع، حسن اخلاق، تواضع، انکساری، والصبر علی البلیہ، مصائب و آلام کے وقت صبر کرنا، والرضا بالقضاء، اور اللہ کی قضاء پہ راضی رہنا، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے ہاں بڑی افضل نیکیاں ہیں۔ قالا، عرض کی ایو سیئۃ اعظم عند اللہ، اللہ کے ہاں کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، بہت برا گناہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سوء الخلق والشح المتاع، بد اخلاقی اور بخل، یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاں بہت بری ہیں۔ قالا ما الذی یسکن غضب الرحمن، یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جو رحمان کے غضب کو ٹھنڈا کر دے؟ اللہ اللہ، جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دے، اللہ ہم پہ غضبناک نہ ہو۔ قالا اخفاء الصدقۃ وصلۃ الرحم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھپا کر صدقہ و خیرات کرنا اور اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کے رکھنا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رشتہ داروں سے راضی رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بندہ بچ جاتا ہے، سبحان اللہ اللہ۔ قال ما الذی یطفئ نار جہنم، عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی؟ سبحان اللہ۔ آپ ابھی اللہ کے فضل و کرم سے اسی میں مصروف ہیں، آگ بجھانے میں۔ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصوم، روزہ آگ کو بجھا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ آخری سوال تھا اور آخری جواب تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے جوابات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔